السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 490 یہاں سے شروع کریں گے۔ صحابہ کرام کی حیرت اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ کی مرض میں کمی دیکھی تو صنح میں واقع اپنے مکان میں چلے گئے۔ انہیں آپ کی وفات کی خبر وہیں ملی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا، یعنی آپ ہی کی طرف گئے۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، یعنی مسجد میں، اور فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، ممبر میں نہیں چڑھے۔ صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے نہیں تھے کہ ان کی پوجا کی جائے، جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور جو فوت ہو جائے اس کی پوجا نہیں کی جاتی۔ اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یعنی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا نقصان ہی کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کو تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی سمجھ گیا وہ کہ واقعی اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی فوت نہیں ہو سکتے، ان کا ارشاد ہے واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، یعنی اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ جو قریبی ساتھی تھے، خاص طور پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی اور یہ عشرہ مبشرہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے اہل بیت، ان سب کو جو دکھ اور صدمہ لگا ہے وہ بہرحال بڑا ناقابل برداشت تھا، لیکن ان سب نے اس صدمے کو شریعت کے مطابق سہا ہے اور برداشت کیا ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے امت کے افراد کو یہ دلیل مل جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ایسا کیا ہے لہذا ہم بھی ایسا کر لیں، لیکن نہ خواتین نے کوئی ایسا واویلا کیا، شور مچایا، مارا پیٹا، اپنے گریبان پھاڑے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی نے اس قسم کا کام کیا ہے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں باقی بچی تھیں، انہوں نے بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس انتقال کے موقع پر، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے موقع پر صحابہ کرام کا صبر کرنا اور صحابیات کا صبر کرنا، یہ بھی امت کے لیے ایک سبق ہے جس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میلاد کا تو ہوتا ہے مگر وفات کا کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب آپ فوت ہوئے ہیں تو آپ واقعی اللہ کے رسول تھے، اور آپ کے بے شمار جان نثار تھے، ماننے والے بے شمار تھے۔ تو اس وقت جو صدمہ لوگوں نے سہا ہے اور جو انہیں دکھ ہوا ہے، اس کو انہوں نے کس طرح برداشت کیا، یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کے مطابق جس طرح آپ کی زندگی میں عمل کیا تھا اور شوق رکھتے تھے، بے نہیں انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم قرآن اور سنت کے فالوور ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، چاہے ہمارے حالات کسی بھی قسم کے ہو جائیں، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے ان کے دل کی حالت جان لی ہے، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی ان کے دل میں جو ایمان تھا، اس کا اخلاص تھا، وہ اللہ نے جان لیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا، بعد کے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا، جو مانے نہ مانے، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے جس میں صاف صاف کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح تم دین پر عمل کرتے ہو، جس طرح تم نے دین کو لیا ہے، اگر لوگ ویسے بنیں، ویسے ایمان لائیں، ویسے اس کو لیں، اسی طرح عمل کریں، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ کسوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آئندہ امت کے افراد کو عطا کر دی ہے۔ تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ہم سب نے اللہ کے حضور جانا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی نمائندگی کرتے ہوئے جانا ہے۔ پتہ چل جائے گا وہاں کہ کس نے اس دین میں باتیں گھڑی اور کس نے اس دین کو خالص سمجھ کر اور خالص رکھ کر اپنے لیے چنا اور اس پر عمل کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس وفات کے موقع پر چند ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کو واقعی اگر پڑھا جائے یا سنا جائے تو دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوت ہونے سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جو ارشاد فرمایا تھا، اب یہ سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ کو بتایا، اور وہ یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بیٹا میں اب فوت ہو جاؤں گا،
تو اس پہ وہ رو پڑی تھی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ تو یہ چیز ایسی تھی جو ناقابل برداشت تھی، مگر سیدہ فاطمہ نے اس چیز کو کسی کو نہیں بتایا، اس غم کو، اس دکھ کو اپنے پاس رکھا، مگر ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی شور مچایا ہے۔ اور جب کچھ عرصہ گزر گیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وفات کے بعد، تو ام المومنین نے پوچھا، تب انہوں نے بتایا یہ کیا چیز ہے، یہ قابل غور چیز ہے کہ سیدہ فاطمہ کس طرح دین کو لیتی ہیں اور کس طرح وہ پیش کرتی ہیں، اور ہم نے کیا بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وفات سے پہلے کچھ نصیحتیں فرمائیں، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بیٹا میں جب فوت ہو جاؤں تو دھیان کرنا میری لاش پہ کھڑے ہو کے واویلا نہ کرنا، شور نہ مچانا، گریبان نہ پھاڑنا، اپنے چہرے کو نہ نوچنا، اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، اور اپنے بال نہ نوچنا، اپنا سینہ نہ پیٹنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کی تھی۔ اس نصیحت کو عین اس موقع پہ کرنا جب اس دنیا سے ایک واحد سہارا باپ کا ہو اور وہ رخصت ہو رہا ہو۔ سیدہ فاطمہ کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کمال ہے ان کا کہ انہوں نے اس چیز پر بھی بخوبی عمل کیا ہے۔ روایات میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں آتا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کو دیکھ کے صحابہ کرام کو یا امہات المومنین کو نصیحت کرنا پڑا ہو سیدہ فاطمہ کو کہ بیٹا غم ہے برداشت کرو، غم ہے برداشت کرو۔ کوئی ایسی بات نہیں ملتی، صبر کا پہاڑ تھی وہ۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تدفین کے بعد جب واپس اپنے گھر پلٹ رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں تشریف فرما تھیں، پردہ لٹکا ہوا ہے۔ باہر گلی سے جب ان کو گزرتے دیکھا تو اتنے لفظ ضرور کہے، فرمانے لگیں چچا جان کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی قبر رسول اللہ، تمہارے دلوں نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے چلے آئے۔ اتنے لفظ کہے۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا ہو گیا، مجھ سے چلا نہیں گیا، اور پھر اس موقع پہ میں نے اپنے غم کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے صرف منہ سے اتنے لفظ کہے کہ بیٹا یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، بس، اور کچھ نہیں کہا کہ بیٹا یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ آپ کے جو صحابہ ہیں، ماننے والے ہیں، وہ صرف ایسے نہیں تھے کہ ماننے والے تھے بلکہ عمل کرنے والے تھے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، جن کو پڑھ کے واقعی ہم مسلمانوں کے لیے بہت سے زیادہ اسباق ہیں جن کو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، فراموش کیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں، ہمارے ہاں جب خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، کوئی شہادت ہوتی ہے تو حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، اور اسی کو اسلام اور کفر کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی اسی آیت کو جس کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، اسی کو اگر پڑھ لیں، یہ قرآن کا حکم ہے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں۔ یعنی ہم نے آپ کو آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس حیثیت سے نہیں لینا، بلکہ آپ کو بحیثیت رسول کے لینا ہے۔ یہ جو شخصیت ہے یہ تو آتی جاتی ہے، اس وجود کو جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے اس کو دوام حاصل نہیں ہے، اس میں تو فوت ہو جانا ہے، لیکن آپ کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے۔ تو کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو وجود ہے، اس کو مانتے ہیں یا آپ کو بحیثیت رسول کے مانتے ہیں؟ یہ آیت کا مطلب ہے۔ اس لیے آگے سمجھایا
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اللہ کا رسول اگر فوت ہو جائے، یعنی گھر میں بیمار ہو کے فوت ہو جائے، ماتا کا لفظ ہے ماتا کا. ہم لوگ تو شرماتے ہیں بلکہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں کہ آپ کو موت آ گئی یا آپ فوت ہو گئے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا برا عقیدہ ہے، گستاخانہ کلمہ ہے. جبکہ دیکھا جائے تو موت کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہ کرنا یہ بہت برا عقیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی حی اور قیوم ہے. اس نے کہا مجھے موت نہیں آ سکتی، باقی سب کو موت آئے گی. اگر ہم موت کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بولتے ہیں تو بتائیے کیا ہم اللہ اور اس کو ایک جیسا نہیں بنا دیتے؟ اس طرح کہنے سے اللہ کی وحدانیت اور اس کا حی اور قیوم ہونا ہم تسلیم کرتے ہیں. قرآن نے اس لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو بہرحال سمجھایا ہے کہ اگر آپ کی موت واقع ہو جائے یا آپ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو چھوڑے گا اپنا نقصان کرے گا، دین کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اللہ تعالیٰ دین کے کام کے لیے لوگوں کو منتخب کر لے گا پھر. تو یہ صحابہ کرام کو سمجھایا. یہ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں جو افواہ اڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو چند صحابہ نے یہ کہا کہ اب کیا لڑنے کی ضرورت ہے، اب تو فوت ہو گئے، اب تو شہید ہو گئے، چلو واپس چلتے ہیں. اس موقع پہ یہ آیت اتری تھی اور سمجھایا تھا مسلمانوں کو کہ مستقبل میں ایسا حادثہ اگر پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو دھیان کرنا اپنے دین کو قابو میں رکھنا ہے. پھر خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں. چنانچہ وہ حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان پر جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا. باقی مہاجرین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر یہ دونوں سقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے گئی. ایک محلہ تھا سقیفہ بنی ساعدہ، تو اس میں انصار موجود تھے، تو حضرت ابو بکر اور عمر بھی وہیں تشریف لے گئے. ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے. وہاں مہاجرین و انصار میں بحث و گفتگو ہوئی. انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ہاں لے آئے، آپ کی پروٹیکشن کی، آپ کے لیے جان نثاری کی، اور ہم نے مہاجرین کو بھی اپنا بھائی سمجھ کے ویلکم کیا. اس لیے شاید ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد ہم میں ہی کوئی خلیفہ ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی باتیں آپ کے حق میں ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے. یعنی کوئی خلیفہ اگر بنے گا تو قریش ہی میں سے ہوگا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہی فرمایا تھا. یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مختلف قبائل تھے، ان قبائل کو بھی اگر ان کے دلوں میں ریسپیکٹ تھی تو قریش کی تھی. کیوں؟ ایک تو حرم کعبہ ان کے پاس تھا، اور دوسرا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فتح کرنے کے بعد اس کی تولیت یا اس کے انتظام و انسلام کا سارا سلسلہ ان قریشیوں کو ہی دیا تھا. تو اس لیے جتنے بھی عرب قبائل ہیں ارد گرد کے، وہ اگر کسی ایک قبیلے کے سربراہ کو بنا دیا جائے اس پورے خطے کا سربراہ تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہاں قریشیوں کو تسلیم کریں گے، یہ آپ یاد رکھیں. وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں، سارے عرب میں ان کی عزت ہے. پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں. یعنی یہ دونوں قریشی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ خلیفہ چن لیں. اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا
ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو جائے، ایک انصاریوں میں سے اور ایک مہاجرین میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا، لیکن آزمائشیں تھیں نا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا ہاتھ پھیلائیے، آپ ہاتھ پھیلائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور سیدنا عمر اور مہاجرین اور تمام انصار نے اسی موقع پر ان کی بیعت کر لی۔ یہاں ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا تھا ہم میں ایک امیر ہو تم میں ایک امیر ہو، تو یہ تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے لیڈر تھے اور ان کی بڑی عزت تھی پورے انصار میں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعد تمہیں یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تم بیٹھے تھے، میں بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہی فرمایا تھا، تمہیں ہی کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، یہ امام لیڈر یا خلافت اگر آئے گی تو وہ قریشیوں کو نصیب ہوگی۔ اس موقع پر سعد نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، واقعی آپ سچے ہیں۔ تو اس طرح معاملہ ذرا ٹھنڈا ہوا اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ یہ بھی ایک اللہ کا حکم تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ شرم و حیا سے جس طرح زندگی میں پر تھے، آپ کو اسی طرح وفات کے بعد بھی رکھا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہم، ان سب نے مل کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے رہے تھے، اور سیدنا اوس نے آپ کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی، کیونکہ یہ بھی اختلاف تھا صحابہ میں، رائے آتی گئی کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے، تو اس میں بھی کہا گیا، کسی نے کہا جنت البقیع میں دفنایا جائے، کیونکہ بہت سے صحابہ بلکہ آپ کی عزیز بچیاں جو ہیں، بیٹے جو ہیں، وہ سب یہیں دفن ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، آپ کو جنت المعلا مکہ میں دفنایا جائے کیونکہ سیدہ خدیجہ وہاں دفن ہے، اور کسی نے کہا بیت المقدس میں دفنایا جائے اس لیے کہ اکثر انبیاء کرام وہاں دفن ہیں۔ تو اس طرح مختلف آراء آئیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے اختلاف کو ایک حدیث سنا کے ختم کیا، کہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ النبی یدفن حیث یموت، کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وہیں دفن کیا جائے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کمرے میں ہی جہاں آپ فوت ہوئے بالکل اسی کے نیچے قبر بنا کے آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو سب صحابہ مان گئے۔ تو یہ قبر آپ کی کھودی گئی، قبر لحد والی کھودی گئی۔ قبر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو گڑھا ہوتا ہے، سیدھا ایسے کھودا اور گڑھا کھول دیا اور میت کو اس میں ڈال کے اوپر ہلکی مٹی ڈال کے یا اینٹیں رکھ کے پھر مٹی ڈال کے اس کو دفنا دیا۔ اور ایک یہ ہوتی ہے کہ پہلے سیدھا کھودا جاتا ہے، تو کھود کے پھر اس کے بعد اس کی کارنر میں یعنی بالکل ایج پہ اس کو کھودا جاتا ہے نیچے، یعنی یہ سٹیپ بن جاتا ہے، سٹیپ کے بعد یہ والی اوپر والی جگہ ہے تو اس کے نیچے سے کھدائی شروع ہوتی ہے اور یہ کھدائی بہت نیچے تک جاتی ہے، تو یہ لحد ہوتی ہے۔ تو میت کو اس کھدائی میں ڈال کے اس کے بعد یہ کھدائی جو ہے اس کے جو ساری جگہ ہے اس پہ اینٹیں رکھ کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔
تو لحد جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کھو دی گئی. پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. جو قبر تیار ہو گئی، آپ کی بھی تجہیز ہو گئی، تکفین ہو گئی، تو آپ کی چارپائی اب قبر کے کنارے پہ رکھ دی گئی. 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا. تو یہ نماز کیا تھی؟ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا بالکل نہیں تھی کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں میت کے لیے، کہ میت کو آگے رکھ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو قبر کے عذاب سے بچا اور اس کو جنت میں داخل کر. یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے نہیں پڑھی گئی. اتنا ضرور کیا گیا ہے، کوئی آیا ہے تو اس نے اللہ اکبر کہا اور خود ہی پڑھی، کوئی امام نہیں ہے. اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم، اور پھر اس کے بعد الحمد، دوسری تکبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس یہ درود شریف پڑھا، ادھر ادھر سلام کیا، نکل گئے. بلکہ درود شریف پڑھتے جاتے تھے، نکلتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، نکلتے جاتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نماز جنازہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول معصوم ہوتا ہے. اللہ کا رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رجسٹر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں معصوم. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے میں فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام فلاں. یہ جو سلامتی کی بات ہے، یہ سلامتی یہی ہوتی ہے کہ مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. کوئی تکلیف ان کو اس طرح کی نہیں آتی کہ ان کو اذیت ہو یا خدا نخواستہ کوئی عذاب کی کوئی جھلک ان کو دکھائی جائے، بلکہ انتہائی سلامتی کے ساتھ وہ اپنی روحوں کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے کی رفاقت جو ہے، رفاقت اعلیٰ، جنت کا مقام، وہ ان کو نظر آ جاتا ہے. اس لیے ایسے انبیاء کے بارے میں کوئی دعا نہیں کی جاتی کہ اللہ ان کو معاف کر. لیکن انبیاء کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے نبی کا باپ ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے. وہ سب اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوں تو ان کا باقاعدہ جنازہ پڑھا جائے، ان کی میت کو آگے رکھ کے امام کھڑا ہو، نماز پڑھے اور ان کے لیے دعا کرے، اے اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا. یہ سب دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن نبی کے لیے نہیں کی جاتی. اس لیے نبی اور نبی کی اولاد کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے نبی کی اولاد ہے، لیکن وہ نبی جیسی نہیں ہے، نبی کا مقام اس کو نہیں مل سکتا. تو یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے ہمیں. اس لیے علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے. علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کو یا سیدنا علی کو وہی مقام دے رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے. تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ان کو رضی اللہ تعالی عنہم کہیں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہیں گے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہیں گے، حسین رضی اللہ عنہ کہیں گے، لیکن علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کرام کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے یہ فرق ملحوظ رکھیے. عقیدے کی جو بات ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے. ہم مسلمانوں میں ہم لوگ غیر واضح ہیں ایسی باتوں کے بارے میں، جس کی وجہ سے معاملے گڑمڈ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیوں ان کے بارے میں اتنی سختی کی جاتی ہے، جبکہ وہ سختی زیادہ کرتے ہیں. دیکھا جائے تو ان کی طرف سے سختی زیادہ ہے. ایسی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے ان سے. مسئلہ عقیدے کا ہے، بات کی ہے جو کہ قرآن نے بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی کی اولاد کو رسول کے مقام پر پہنچا دیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس بیٹے کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ یہ سید زادہ ہے؟ یا ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا تھے؟ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے؟ یا اہل بیت میں ہیں؟ نہیں ہے.
اہل بیت میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ اولاد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات، اور پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تو سارے مومن جو آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں ذرا محتاط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی۔ خانوادے سے مراد یہ کہ آپ کے اپنے گھر کے لوگوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے، انہوں نے نماز پڑھی آپ کی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی، کیونکہ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک ایک کر کے لوگ یوں آتے تھے، آپ پر درود پڑھتے یا اللہ اکبر کہتے، اور جس طرح سبحانک اللہم الحمدللہ پڑھا، دوسری تکبیر کہی، درود پڑھا اور پھر نکل گئے۔ بس یہ تھا۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں، یعنی رات کے بالکل آخری حصے میں، آپ کا جسد پاک سپرد خاک کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی۔ اب تدفین کس کی ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا الجھاتے ہیں کہ بعض اوقات عقل جو ہے وہ مات کھا جاتی ہے بندے کی، یا سوچتا ہے انسان کہ ہماری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہم مسلمانوں کی اکثریت جو ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ صرف یہ سوال کیجیے اپنے آپ سے کہ قبر کس کی بنتی ہے، صرف یہ سوال کیجیے اور اس کا جواب تلاش کیجیے بس۔ کیا کسی زندہ انسان کی قبر بنتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں تو آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور بعد میں کہا وہ زندہ ہیں، تو کیا کسی زندہ انسان کو قبر میں رکھنا یہ ظلم نہیں؟ اور امت اپنے رسول کو زندہ قبر میں رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ظلم نہیں کر رہی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، مگر اکثریت ہے ہماری ان باتوں کی تبلیغ بھی کرتی ہے، کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ہر مسجد میں کسی مسجد میں جائیں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور عام لوگ سنتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی بزرگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے انہوں نے سلام پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ مبارک نکال کے ان سے سلام کیا۔ ہمارے واعظ و ارشاد میں یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر میں باقاعدہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس آتی ہیں۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ کس قسم کے عقائد ہیں؟ یعنی پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہے تو آپ کو قبر سے نکالیے، یا پھر اپنے آپ کو ذرا پیش کر دیجئے، یا ہم آپ کی قبر کھودتے ہیں اور زندہ ہی آپ کو دفنا دیتے ہیں، اور پھر آپ مان جائیے کہ ہاں بھائی قبر میں بھی زندہ ہو سکتا ہوں۔ یہ کیا ظلم ہے جو ہم اس طرح کے عقائد لوگوں کو دے کے ان کے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں۔ پھر خانہ نبوت ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن۔ مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں، ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ نیچے ان سب کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی ان کی عمر 40 برس اور آپ کی عمر 25 برس تھی، یعنی حضرت خدیجہ 15 سال آپ سے بڑی تھی اور 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے شادی بالکل نہیں کی تھی، 25 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو یہ آپ کی پہلی شادی تھی جو انہوں نے حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی، یعنی ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے، مگر باقی سب بچے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ آپ کے علم ہے کون کون تھا، کتنی بچیاں تھیں اور کتنے بچے تھے؟ 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، تو یہ عبداللہ اور
القاسم نام کے. تو عبداللہ کے اور نام بھی ہیں، طاہر اور طیب بھی ہیں، یہ عبداللہ کے نام تھے، لیکن قاسم جو دوسرے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی، اور آپ نے ان کے جیتے جی کوئی دوسری شادی نہیں کی. رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات مکہ میں ہوئی، اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا، جس کو بعد میں یعنی ایک قبرستان تھا جس کو جنت المالا کہتے ہیں. تو یہ تھی حضرت خدیجہ بنت خویلد. بہرحال ان کے حالات زندگی پڑھیں تو کس طرح انہوں نے شادی کی، یہ سیرت ابن ہشام میں بڑے تفصیلی واقعات ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی خواہش سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شادی کی تھی، کیونکہ جو شرافت اور حیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان تھا اس سے وہ بہت حد تک متاثر تھی. پھر اس کے بعد ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ ہیں. یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران ابن عمرو کے نکاح میں تھیں. دونوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت حبشہ کی. پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد شوال سن 10 نبوت میں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کوئی 1 مہینہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. ان کی وفات مدینے میں شوال 54 ہجری میں ہوئی. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں شادی کی. اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی. پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کو رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. آپ نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی. یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورت ہیں، اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت. بہت سی مصلحتیں تھیں، بہت سی حکمتیں تھیں ان تمام شادیوں میں. ہمارے ہاں علماء کے پاس اس کا بہت اچھا جواب ہے اور بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. اس میں سید سلیمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو اردو میں بھی چھپ چکی ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے. غالباً دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے. تو موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اور اس کتاب میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر ہے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور پھر مزید مثالیں بھی دی ہیں. اور ان مثالوں میں ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ چیز عام تھی، اور مسلمان بھی جب اسلام قبول کر چکے اور اسلام کی تعلیمات جب سامنے آئیں تو اس میں کوئی ایسی قباحت محسوس نہیں کی گئی. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دوران ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ام کلثوم، اور ان کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی یا تھوڑی سی 1-2 سال زیادہ تھی. تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ہے، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی نامعقول بات نہیں ہے کہ جس پر اتنا شدید اعتراض کیا جائے. اصل میں سوچنا یہ ہے کہ جس کے والد اور بچی خود اگر تیار ہو تو دوسروں کو اعتراض کی کیا ضرورت ہے. خاندان، پورا علاقہ، پورا جو عرب ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مخالفین بھی ہیں، وہ بھی اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرتے جن کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس عمر میں شادی کیوں کی گئی. وہ اس کو قبول کرتے ہیں. ان کے معاشرے میں یہ چیز عام ہے. تو جب وہ معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے تو ہمارے ہاں اس قسم کے اعتراضات بے معنی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں آ کے جو تربیت حاصل کی اور اس کا فائدہ جو امت کو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں تو یہ آئیں، مگر ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن پوری امت کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا ہے. ان کے ہاں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے اس مسئلے کو واضح کر کے اس کا حل بتا دیتا تھا.
جیسے مثلا تیمم کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح بہت سے مسائل ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا، سورت نور نازل ہوئی، سورت احزاب میں بہت سے مسائل بیان کر دیے گئے. یہ سارے ایک سورس بنائے اللہ نے کہ یہ لوگ ہیں جن کے ہاں یہ مسئلے پیدا ہوں، اور پھر میں انہی کی وجہ سے امت کو حل پیش کر دوں. تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ امت کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوا ہے. ام المومنین اپنے نام کو جب لکھتی تھیں خط پہ، کسی کو خط لکھتی ہیں، خاص طور پر خلفاء کو، جو خلفاء راشدین کے بعد بھی جو بنے، تو یہی لکھا کرتی تھی من المبرأۃ من سبع السماء، کہ یہ اس خاتون کی طرف سے ہے جس کو 7 آسمانوں سے اللہ نے بری قرار دیا تھا. یہ لفظ لکھ کے اپنا نام نہیں لکھتی تھی، بس یہ لکھتی تھی من المبرأۃ من سبع السماء. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مؤرخ بھی تھے. انہوں نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو احادیث ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف ان کے جو فتوے ہیں، صرف فتوے، یعنی ان سے مسائل پوچھے گئے سیدہ عائشہ سے، ام المومنین سے، اور انہوں نے ان کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں اگر اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک پوری والیوم تیار ہوتی ہے، پوری والیوم. یہ ان کا کہنا ہے. اور لوگوں نے پھر ان کی اس بات پر واقعی توجہ دی، اور سیدہ عائشہ کے جو فتاوی ہیں، یعنی جس میں انہوں نے اپنی فقہ کو ظاہر کیا ہے، فقہ کو یعنی بطور فقیہ کے، اس کو جمع کر کے کتابیں لکھی ہیں. امام زرکشی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقاہت ہے، یعنی انہوں نے دین کو کس طرح سمجھا ہے، قرآنی آیات کو اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو کس طرح انہوں نے سمجھا ہے، وہ تمام سمجھ جو ہے، فقہ جو ہے، اس پہ ایک کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے وقت کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے جو فقہی مسائل تھے اور ان کے جو دلائل تھے، ان دلائل کے مقابلے میں اپنے دلائل دیے، اور تمام صحابہ نے اس کو قبول کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی یہ سمجھ عطا کر رکھی تھی. تو اس لیے یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ خاتون ہیں. 17 رمضان 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا، جبکہ یہ چاہتی تھیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی اسی کمرے میں دفن ہوں. یعنی اپنے والد کی وفات کے بعد ان کا خیال یہی تھا، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جگہ دے دی کہ وہی یہاں دفن ہو، کیونکہ اس کے بعد اور ایک آدھ قبر کی غالباً جگہ ہے جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال جب ہوگا تو ان کو یہیں دفنایا جائے گا. پھر ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوتی ہے. یہ حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں. انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں انتقال کر گئے. جب حضرت حفصہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی. انہوں نے بعمر 60 سال مدینہ میں شعبان 45 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. تو یہ جو 2 خواتین ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا ایک رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان چاروں رشتوں کے بارے میں کسی نے بڑی خوب بات کہی ہے. یہ لکھا ہے کہ خیر الناس الذی بنتہ فی بیتہ. لوگ جھگڑتے ہیں نا کہ چاروں صحابہ میں کون سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ نبی علیہ السلام کے گھر میں.
تو یہ کہا ہے خیر الناس الذی بنتہ فی بیتہ، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. تو اس طرح اس رشتے کو جوڑا گیا ہے چھوٹے سے جملے میں. تو انشاءاللہ باقی کا تذکرہ ہم پھر کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.